آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی بخشش بھی نہیں فرمائے گا اور ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا۔ یہ وہ لوگ دیکھیں، ابھی اس آیت میں بات آئی ہے کہ ایمان لایا پھر کفر کیا، ایمان لایا پھر کفر کیا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اسی لیے ہم بتاتے رہتے ہیں، اے میرے عزیز، سب سے زیادہ قیمتی چیز تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ ایمانی دولت ہے۔ یہ ضائع ہوتی ہے تو صرف تمہاری زبان کے جملوں سے بھی ضائع ہو سکتی۔ اللہ ہزار بار نہ کرے کسی آپ کے ساتھ، ایک جملہ اگر آپ نے کہہ دیا، قرآن میں جھوٹ آیا ہے، معاذاللہ، پورا ایمان چلا گیا۔ جتنی نمازیں پڑھے تھے سب گئی، حج کیا تھا تو وہ ختم، عمرے کیا تھا تو وہ گئی، زکوٰۃ دیا تھا تو وہ گئی، کوئی نیکی باقی نہیں رہی۔ کفر نے تمہارے ایک جملے نے سب ختم کر دیا، سارے اعمال ختم ہو گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک زبان کا ایک جملہ، کفریہ جملے بہت سارے لوگ بک جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر کسی نے یاد دلایا، توبہ کر لیا، استغفر اللہ، پھر ایمان لائے، پھر ایسی بے احتیاطی کیا، پھر کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے، 2 بار ایسا کیا۔ تیسری بار کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے تو اب رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کو ہدایت کی طرف نہیں بلائے گا، ہدایت کی طرف انہیں نہیں بلائے گا۔ اس آیت کی اور تفصیل ہے، میں پھر انشاءاللہ کل عرض کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، چلتے پھرتے لوگ کفریہ جملے بول جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کو مومن سوئے گا، صبح کافر اٹھے گا، صبح مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ کیسے؟ پوجا پاٹ کر کے نہیں، یہ جملے، یہ زبان جو تمہاری ہے یہ تم سے کفر کروا دیتی ہے۔ آج فلمی گانوں میں ہی اتنے کفریات بھرے ہوئے ہیں کہ تم اگر وہ گانے گنگناؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ سارے گانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ گانے ایسے ہیں جس میں کفریہ کلمات ہیں، کفریہ کلمات ہیں، یعنی اپنے محبوب کو خدا بنا کر کے پیش کر دینا کہ تمہارے سامنے میں سجدہ کروں گا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ پوری کتاب ہے، حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی پوری کتاب ہے فلمی گانوں میں موجود کفریات کے متعلق، اور اس کو ہمارا نوجوان آج سنتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ ایک ایگزامپل، خدا بھی جب دیکھتا ہوگا، اس طرح کا کوئی جملہ یاد نہیں ہے مجھے، سوچتا ہوگا کہ تجھے کس نے بنایا ہوگا، ایسے کچھ جملے ہیں گانوں کے۔ معاذ اللہ رب العالمین، جس نے یہ کہا اس نے کفر کیا۔ اللہ کی تخلیق کے علاوہ کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ یہ تمام جملے، اور قدرت نے بنایا ہوگا، جملے یاد نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال اس میں موجود اپنے محبوب کو گانوں میں اس طرح کا پیش کرنا کہ خدائی درجہ دے دینا یا اللہ کی شان میں توہین ہو جانا، یہ وہ ہیں جو آج ہندوستانی گانوں میں بھی کفریات موجود ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ میرے عزیز، یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تم ایمان تو لائے ہو، آج نمازیں پڑھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان کی دولت تمہاری ختم ہو جائے، کافر بن گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ اگر یہ کھیل چلتا رہا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اسے ہدایت ہی نہیں دے، اللہ اس کی بخشش نہ فرمائے۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں، اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جہاں ہلکا شبہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے رب کی شان میں توہین ہو سکتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اسلام کا مذاق ہو گیا یا قرآن کا مذاق ہوا، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد کی آیتیں، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما،
اب یہاں سے منافقین کی بات چل رہی، تقریباً ایک صفحے تک، یعنی آیت نمبر 138 سے لے کر 148 تک، 147 تک، تقریباً 10 یا 9 آیتیں، پورا ایک صفحہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کے متعلق بیان فرمایا، اور یہ صفات سب آپ کو پتہ چلیں گی۔ کل میں عرض کروں گا اگر زندگی باقی رہی، منافقین کون ہیں۔ شاید ابھی 1-2 جمعہ قبل میں نے اس پر بیان بھی کیا، لیکن اب یہ تفسیر ہے، ڈیٹیل ہر آیت تمہیں بتائے گی کہ منافق کون ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر منافقت آ گئی ہو، یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نفاق کی 2 صورتیں بتائی گئی، ایک نفاق عملی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے۔ عقیدے میں ایک منافق کیسا؟ کہتا تو ہے میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں اللہ کی دشمنی پالتا ہے، رسول کی بغض و عداوت رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی، عقیدے کا منافق ہے۔ کس کا ہے؟ عقیدے کا منافق ہے، یہ تو کافر سے بھی گیا گزرا ہے، دل کے اندر دشمنی ہے اسلام کی، لیکن اوپر چہرہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں کا رکھا ہے۔ یہ منافق اعتقادی ہے۔ ایک ہوتا ہے نفاق عملی، اللہ اوپر، یہ بہتوں میں آ جاتا ہے۔ یہ کیسے؟ کہتا ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن اس کی نمازیں نہیں پڑھتا، عمل کا منافق ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو احکم الحاکمین مانتا ہے لیکن فیصلے غیروں سے کرتا ہے، قرآن کو فیصل نہیں بناتا، قرآن کے فیصلے نہیں مانتا، یہ نفاق عملی ہے۔ اس کی انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن کرتا نہیں، عمل نہیں کرتا، تو یہ نفاق عملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ نفاق آ چکا ہے، عمل کا نفاق۔ میرے عزیزو، اب بھی اگر ہم سے ایسے گناہ ہوئے ہیں تو جلدی سے توبہ کرنا چاہیے۔ نفاق عملی کی توبہ قبول ہے، اللہ معاف کرے گا، اور قیامت کے دن سزا بھی اگر دے دی گئی تو پھر دوزخ میں بھی ڈال دیا گیا نفاق عملی والے کو، لیکن جنت اسے ملے گی۔ لیکن عقیدے کا جو منافق ہے اس کی بخشش نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ فرما رہا ہے بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے حبیب خوشخبری دو، بشارت دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ منافقین کو اللہ فرما رہا ہے بشارت دے دو ان کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کون سے منافق؟ یہ عملی منافق نہیں، عقیدے کے جو منافق ہیں، یعنی چہرہ اسلامی ہے لیکن اندر سے، دل کے اندر اسلامی بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کے لیے یہ اللہ نے بشارت دی کہ اس کے لیے دوزخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق عملی سے بھی ہمیں بچائے اور نفاق اعتقادی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔